بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء علیہ السلام کے ایام ولادت میں ان پر سلام بھیجنا۔ انبیاء علیہ السلام کا وجود و مسعود عالم انسانیت کے حق میں نعمت عظمیٰ ہوتا ہے۔ رشد و ہدایت کے سرچشمے انہی سے پھوٹتے ہیں، اس لیے اس کائنات ہست و بود میں ان کی تشریف آوری مخلوق خدا پر اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان عظیم ہے۔ ان کے یوم ولادت پر ان پر سلام بھیجنا نہ صرف سنت انبیاء ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر اللہ عز و جل مجدہ نے قرآن حکیم میں ان پر سلام بھیجا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر خود ان کی اپنی زبان اقدس سے یہ کلمات کہلوائے گئے، اور اللہ کی طرف سے مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ گویا انبیاء علیہ السلام کی ولادت کا دن بارگاہ الوہیت میں خاص رحمت اور سلامتی کے دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دن ان برگزیدہ ہستیوں پر درود و سلام کی کثرت کرنا نہ صرف سنت انبیاء ہے بلکہ سنت الہیہ بھی ہے۔ جب یہ شرف دیگر انبیاء علیہ السلام کے ایام ولادت کو حاصل ہے تو یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و کمال کا کیا عالم ہوگا، جس ہستی پر اللہ جل مجدہ ہر وقت درود و سلام بھیجتا ہے اور اہل ایمان کو تاکید کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ غرض یہ کہ جب عام دنوں میں یہ حکم اس طرح تاکیدی و وجوبی نوعیت کا ہے تو خاص طور پر یوم میلاد میں یہ کس قدر اہمیت و فضیلت کا حامل ہوگا۔ سو امت مسلمہ پر لازم ہے کہ انفرادی و اجتماعی سطح پر اس مبارک دن کی آمد پر اظہار تشکر کر کے محافل میلاد کا انعقاد کرے، صدقات و خیرات کی کثرت کرے، تاکہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان پر اس کی بارگاہ میں شکر بجا لایا جا سکے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دن کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے کہ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خاص سنت ہے۔ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا الوحی اہتمام۔ باری تعالیٰ نے خود ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بزم کائنات میں جشن کا سماں پیدا فرمایا تاکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور جشن سنت الہیہ قرار پائے۔ اس کی تفصیلات اس باب کے شروع میں گزر چکی ہیں، یہاں ہم صرف اشارات سے کام لیتے ہیں۔ ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ستاروں کو نیچے اتار کر دنیا میں چراغاں کیا گیا۔ مشرق و مغرب تک پوری زمین بقیہ نور بنا دی گئی، حتیٰ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شام کے محلات تک دیکھ لیے۔ آسمان اور جنت کے سب دروازے کھول کر عالم بالا کو خوشبوؤں سے مہکا دیا گیا۔ مشرق و مغرب اور کعبہ کی چھت پر پرچم لہرا دیے گئے۔ 70,000 حوران بہشت کو استقبال کے لیے فضا میں نیچے اتارا گیا، اور ان میں سے کئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر معمور کی گئیں۔ ہزارہ فرشتوں کو بھی استقبال پر معمور کر دیا گیا۔ جنتی پرندے بھی استقبال کے لیے نیچے اتار دیے گئے۔
وقت ولادت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مبارکباد کا جنتی مشروب پلایا گیا۔ شب ولادت قریش مکہ کے سب جانوروں کو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اظہار کے لیے زبان دے دی گئی۔ شب ولادت تمام ملائکہ امر الہی سے نیچے اتر کر ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے۔ یوم میلاد سورج کو بھی غیر معمولی نور سے نوازا گیا۔ وقت ولادت پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں نے بھی اپنے اپنے حال میں خوشیاں منائیں۔ پہاڑوں کی چوٹیاں معمول سے زیادہ بلند ہو گئیں۔ دریاؤں اور سمندروں کی سطح تموج کے ساتھ خاصی اونچی ہو گئی اور سمندری مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں باری تعالیٰ نے سال بھر عرب کی عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے تاکہ اس سال جاہلی عرب کے ظالمانہ دستور کے مطابق کوئی بیٹی ناحق قتل نہ ہو۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں عرب کے درخت پھلوں سے لاد دیے گئے، سوکھے ہوئے کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور قحط کو ہریالی و شادابی سے بدل دیا گیا۔ شب میلاد آسمانوں پر زبرجد اور یاقوت کے مینار بنا کر روشن کیے گئے، جو شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی ولادت کی رات سے روشن ہیں۔ شب میلاد جنت میں نہر کوثر کے کناروں پر 70,000 اتنے بیض درخت اگائے گئے اور انہیں پھلوں سے لادا گیا۔ الغرض باری تعالیٰ نے عالم کون و مکان میں اپنی شان قدرت کے لائق جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا اور اس عمل کو اپنی سنت قرار دیا۔ شکریہ۔